الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تعلم كتاب الله وعمل بما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه الله يوم القيامة سوء الحساب. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. وجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حضرات علماء کرام، میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں اور طلبہ عزیز، آج آپ کے اس علاقے میں پہلی دفعہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کی حکم پر میری حاضری ہوئی. آپ حضرات کافی دیر سے اس مجلس خیر و برکت میں تشریف فرما ہیں. زیادہ امتحان بھی نہیں لینا چاہیے، وقت کافی گزر چکا ہے، اور آج کی اس مجلس خیر و برکت کی مناسبت سے جتنی باتیں ہیں آپ علماء کرام سے سن چکے ہیں. خصوصاً
حضرت الاستاذ مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری تو سب کے لیے باعث برکت باعث رحمت ہے، اور اب یہ تقریر کا وقت بھی نہیں، تقریر کے لیے بیان کے لیے کچھ تمہید ہوتی ہے اور کچھ آگے ضروری باتیں ہوتی ہیں، وہ تقریباً آپ نے سن بھی لی ہیں۔ بس مجھے حکم فرمایا گیا بطور نصیحت کے میں اپنے لیے بھی اور آپ حضرات کی خدمت میں بھی عرض کروں گا۔ علماء کرام تو دعا فرمائیں گے اور میرے مخاطب میرے جیسے جو آپ حضرات ہیں وہ ہوں گے۔ آپ حضرات نے مدرسے کی کارکردگی بھی دیکھی، حضرت مولانا کے ارشادات بھی سنے، میرے بھائیوں اور عزیزوں، اس میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ جو لوگ دینی مدارس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں، خواہ جس شکل میں بھی تعاون فرمائیں مگر اخلاص ہو، وہ اجر و ثواب سے کبھی بھی محروم نہیں رہتے۔ اس دنیا میں بھی اجر و ثواب ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اور خصوصاً آخرت کے انعامات اور آخرت کا اجر و ثواب تو ہے ہی ہے، اور اس کی عملی شکل کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر ظاہر بھی فرما دیتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ایک علاقے میں پٹھانوں کا علاقہ تھا، اور وہاں مدرسے میں جو طلباء پڑھتے تھے اس وقت ماحول ایسا تھا کہ محلے میں چھوٹے طلباء جا کر کے چھڑ مانگ کے لاتے تھے، وظیفہ مانگ کے لاتے تھے۔ آپ لوگ یہاں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے تھے، ہم تو وظیفہ کہتے تھے، وظیفہ ہی کہتے ہیں یہاں۔ پہلے جاتے تھے، آج کل تو نہیں، آج کل تو ماشاءاللہ مدرسوں کے اندر پورا انتظام ہوتا ہے، مطبخ ہے، کھانا پینا ملتا ہے، ہر چیز۔ پہلے ذرا مشکلات تھیں، تو اس علاقے کا جو بڑا خان تھا اس کو یہ بڑا شوق تھا کہ میں ان قرآن کے طالب علموں کے لیے چھڑ اور وظیفہ میں مانگ کے لایا کروں گا۔ تو وہ اس علاقے کا با اثر آدمی تھا، مگر اس کا ایک شوق تھا، محبت تھی، تو وہ چلا جاتا لوگوں کے گھروں میں، دروازہ کھٹکھٹاتا تھے، بھائی پشتوں میں اپنی میں راکا، چھڑ راکا، خیر راکا،
طلبا را پارا ڈوڈیرا کا وہ جو کرتا وہ لے آتا. ایک دن اس کی دیر ہو گئی, کہیں چلا گیا, تو چھوٹے چھوٹے جو طالب علم تھے نا, روٹی کی دیر ہو گئی تو طالب علم تو بادشاہ ہوتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے طالب علم چنے مولا, چھوٹوں کو کہتے ہیں چنے مولا. آپ میں سے کسی کو پشتو آتی ہے بھائی؟ پشتو والا ہو نا جی, ہاں نا جی, چنے مولا کہتے ہیں نا چھوٹے کو. تو وہ چنے چھوٹا طالب علم دوسرے طالب علم سے کہتا ہے کہ آج ہمارا وہ بیل نہیں آیا, بیل جو روٹی لاتا ہوتا ہے, بیل. بیل کس, آپ بیل سمجھتے بیل کسے کہتے ہیں؟ دان, یعنی گائے ہوتی ہے نا, گائے جس کو ہندو کیا کہتا ہے؟ گاؤ ماتا, اور بیل کو پتا نہیں کہتا. یعنی آپ اندازہ لگاؤ ہندو کی کھوپڑی کا, بھائی ماں ہوتی ہے تو باپ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ ماں ہوتی ہے تو باپ بھی ہوتا ہے نا. ہندو گائے کو گاؤ ماتا کہتا ہے, یہ ماں ہے, لیکن بیل کو پتا نہیں کہتا کہ یہ میرا باپ ہے. تو وہ بیل, وہ بچہ چھوٹا دوسرے کو کہتا ہے کہ آج ہمارا وہ بیل نہیں آیا, روٹی میں دیر ہو گئی. اور اللہ کی شان, وہ جو خان صاحب تھے نا, وہ اتنی دیر میں مسجد میں آ چکے تھے اور انہوں نے یہ بات سن لی. تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ میں ان کے لیے چھڑ مانگ کے لاتا ہوں اور انہوں نے میرا نام بیل رکھا ہوا ہے. وہ غصے کہا جاؤ کام کرو, کوئی روٹی شوٹی نہیں, میں تمہاری روٹی مانگ کے لاتا ہوں تو مجھے یہ کہتے ہو. تو طلباء بھی مدرسے کے ہمیشہ یاد رکھو, طلباء کے ساتھ شفقت کیا کرو. یہ بڑے پیارے بچے ہوتے ہیں جو رات دن اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں نا, ان کی وجہ سے پورا علاقہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے, یاد رکھو. یہ جب سحری کو اٹھ کر کے قاری صاحب اٹھاتے ہیں, چلو اٹھو بچے اٹھو, شاباش شاباش, تو یہ سارے بچے اٹھتے ہیں, کوئی گرتا پڑتا ہے, نیند آئی ہوتی ہے, وضو کرتے ہیں, وضو کر کے قرآن و مجید کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یہ معصوم بچے جن کی زبان بھی پاک, جن کا پڑھا ہوا قبول ہی قبول ہوتا ہے, کیونکہ معصوم پڑھتا ہے نا تو وہ قبول ہوتا ہے. بڑے پڑھتے ہیں تو ان کے تو اپنے بھی گناہ ہوتے ہیں بھائی. اب ہم جیسے لوگ اگر پڑھیں گے پتہ نہیں, مہربان اللہ قبول کرے نہ کرے, لیکن بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا, ان کا پڑھا ہوا ضرور قبول ہوتا ہے. اور سحری کو جب یہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں, فجر میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے انی لاہم باہل الارض عذابا, جب محلوں میں گناہ ہوتے ہیں, بستیوں میں رات کو فسق و فجور ہوتا ہے, بے نمازی ہوتی ہے اور لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں میری قہاریت جوش میں آتی ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں ان سب کو رگڑ کے رکھ دوں, لیکن اذا نظرت الی عمار بیوتی, جب میں دیکھتا ہوں میرے گھروں میں میرا ذکر ہو رہا ہے, درود شریف ہو رہا ہے, بچے قرآن پڑھ رہے ہیں, لصرفت عنکم عذابا, اے گناہگارو, اے محلے والو, اے شہر والو, ان کی برکت سے میں سارے شہر سے عذاب ٹال دیتا ہوں. یہ ان کی برکتیں ہیں. آج اگر ہم عذابوں سے بچے ہوئے ہیں نا تو یہ ان کے قرآن و مجید کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں, ورنہ ہم نے کون سی کسر چھوڑی ہے بھائی. تو یہ معصوم بچے ہوتے ہیں نا, ان سے شفقت کیا کرو, ان پر غصے نہ ہوا کرو.
اور میں بڑے ادب کے ساتھ اساتذہ سے بھی درخواست کرتا ہوں، معصوم بچوں کو نہ مارا کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ مار کے نہیں، وہ پیار کے لائق ہوتے ہیں۔ گھروں میں ہم اپنے بچوں کو نہیں مارتے، مدرسے کے بچوں کو خوب دبا دبا کے مارتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، بچوں کے ساتھ محبت کرو، شفقت کرو۔ ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں نا، وہ رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عیسائی نے ایک کتاب لکھی ہے، کرسچن تھا وہ، دنیا کے 100 بڑے آدمی دنیا کے، اس نے کتاب لکھی ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ ہے عیسائی، مگر اس نے وہ جو 100 انسان بطور انسان کے، اس میں سب سے پہلا نمبر اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، سب سے پہلا نمبر۔ اور اس نے یہ لکھا ہے کہ میں خود عیسائی ہوں، میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو پہلا نمبر دوں، لیکن جب میں نے 100 انسانوں کی سیرت کو کھنگالا ہے، میں نے پڑھا ہے، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب میں نے پڑھا تو ایک واقعہ پڑھتے ہوئے میں ٹھٹک گیا، میں رک گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ چند بچے کھیل رہے تھے کسی جگہ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا، ایک شخص آیا، اس نے ان میں سے ایک بچے کو اس کے باپ کی کنیت سے بلایا، اے فلاں کے بیٹے، تمہیں ابو بلا رہا ہے۔ عربوں کے ہاں کنیت سے بلانا یہ بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی ہے۔ یا ابن فلان تعال ابوک نادک تعال فی البیت، اے فلاں کے بیٹے، کنیت سے بلایا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، حضور نے اس غلام کو بلایا اور فرمایا دیکھو جہاں چند بچے اکٹھے کھیل رہے ہو نا، وہاں کسی بچے کو اس کے باپ کی کنیت سے نہ بلایا کرو، ہو سکتا ہے ان معصوم بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اس یتیم کو اپنا ابا یاد آ جائے گا، اس کا دل زخمی ہو جائے گا کہ آج میرا بھی ابا ہوتا تو یتیم کے بچوں کی اس پریشانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس کو کنیت سے نہ بلایا کرو۔ وہ مصنف لکھتا ہے کہ یہ واقعہ پڑھ کر کے میں مجبور ہو گیا کہ یہ اتنا بڑا انسانیت کا خیر خواہ ہے کہ یہ ایک یتیم معصوم بچے کے دل کی دھڑکنوں کا بھی خیال کرتا ہے، اس سے بڑا انسانیت کا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جی، اس کے نام لیوا ہے۔ تو بچے معصوم ہوتے ہیں، گڑبڑ بھی کرتے ہیں، شرارتیں بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ اور سزا۔ میں تو اپنے مدارس میں بھائی یہی عرض کیا کرتا ہوں، مارا نہ کرو، بچے کو کھڑا کر دیا کرو، اس کا ایک دن کی روٹی بند کر دیا کرو، چھٹی بند کر دو۔ بچے اس پر بڑے خف ہوتے ہیں، چھٹی نہ ملے، سارے بچے کھیلنے کو جائیں، ایک کو بٹھا دو، تو نے سبق نہیں پڑھا نا، بیٹھ رہے تو اور کئی چیزیں ہو سکتی ہیں نا جی۔ یہ ویسے میرے دل میں بات آئی، میں نے عرض کر دی، باقی یہ کوئی ضروری نہیں کیونکہ بعض بچے آپس میں اشارے کرتے ہیں نا، ویکھئی کائی صاحب کی آکھا ہے اساں استاد مارنا تو بات نہ مار سن، لیکن شرارت بھی نہ کریں، یہ بھی ضروری ہے۔ بعض بچے بڑی شرارتی ہوتے ہیں، تو اس لیے ان سے بھی کہتا ہوں تم ایسا ماحول پیدا ہی نہ کرو کہ استاد تمہیں مارے، اس حد تک نوبت نہ لے جاؤ کہ استاد تمہیں سوٹی سے یا ہاتھ سے مارے، ایسی نوبت ہونی نہ دو۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی کہ وہ پٹھان نے بڑا غصہ کیا تو بچے سہم گئے، چھوٹے بچے تھے۔ رات کو اس نے خواب دیکھا، اس خان صاحب نے
حشر کا میدان ہے، نفس نفسی ہے، لوگ پریشان دوڑ رہے ہیں، اور پل صراط ہے، اس پر سے لوگ کچھ گزر رہے ہیں اور کٹ کٹ کر نیچے جہنم میں گر رہے ہیں۔ اور وہی دو بچے، وہ جو دن کو کہتے تھے نا ہمارا بیل کدھر گیا، وہی دو بچے کھڑے، وہ بعض لوگوں کو ایسے ہاتھ سے پکڑتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، تو وہ پل صراط سے گزرتے آگے جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ تو ان دو بچوں نے آپس میں کہا پشتو میں کہ وہ ہمارا بیل کدھر ہے، وہ جو روٹی لاتا تھا بیل، وہ کدھر ہے؟ تو یہ ایک خان صاحب کہتا ہے میں تو دور کھڑا ہو کر کے بڑی عجیب حالت میں دیکھ رہا تھا، یا اللہ یہ آج کیا ہوگا۔ میں نے وہاں سے زور سے پکارا، او بچوں، او میں یہ کھڑا ہوں، تمہارا بیل ادھر کھڑا ہوں۔ تو ان میں سے ایک بچے نے مجھے بازو سے پکڑا، ایسے کر کے اٹھایا، تو میں فوراً پل صراط سے اڑ کر کے پار جنت میں چلا گیا۔ اس نے یہ خواب دیکھا، خواب سے بیدار ہوا، روتا روتا مسجد میں آیا، ان دونوں بچوں سے پیار کیا، ان سے معافی مانگی، اور ان سے کہنے لگا بچوں تم مجھے ساری زندگی بیل ہی کہتے رہنا، لیکن آج میرے ساتھ وعدہ کرو کل قیامت کے دن مجھے بھول نہ جانا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جانتے ہو نا، تشریف فرمائے، فون کر کے پوچھ لو، میں نے ساتھ حوالہ دے دیا ہے۔ اور ویسے بھی حدیث شریف میں علماء بیٹھے ہیں، میں تو ویسے ایک طالب علم ساتھ بھی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط متاعاکم، یہ اپنے بکرے، یہ دمبے خوب موٹے تازی کیا کرو، یہ قیامت کے دن پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گے۔ تو جب قربانی کا بکرا سواری بن کے ہمیں پار لے جا سکتا ہے، تو جو قرآن پڑھتا ہے وہ ہمارے لیے پار جانے کا سبب نہیں بن سکتا۔ تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ مدرسوں کے ساتھ تعاون کیا کرو، یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور دوسری بات میں حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ویسے میری ایک عادت ہے، میں بات عرض کر دیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ تو اس میں یہ جو بچے ہمارے پاس حفظ کرتے ہیں نا جی، ان کے سرپرستوں سے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھو ان بچوں نے الحمدللہ حفظ تو کر لیا، اپنے سینے میں قرآن محفوظ کر لیا، آپ کی بڑی محنت ہے، ماں باپ کی بڑی محنت ہوتی ہے، بچے کو ادھر ادھر سے کاموں سے نکالا، سکول داخل نہ کیا، دوسرا کہ چلو تم قرآن یاد کرو، لیکن بھئی اگر انہوں نے قرآن مجید یاد کر کے بھلا دیا تو پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ بات سب کے سوچنے کی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن مجید یاد کراتے ہو تو پھر ان کے سنبھالنے اور ان کی حفاظت کا انتظام بھی سوچ لو، یاد رکھو، مدرسے سے تعلق ختم نہ کرو۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے نے حفظ کر لیا، گلے میں ہاتھ ڈال لیے، سر پہ پگڑی رکھ لی، مبارک سلامت ہو گئی، خاندان کی روٹی ہو گئی، دعوت شوت ہو گئی، اس کے بعد گیا بچہ اسکول میں چلا گیا، ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا، 6 مہینے بعد اس بیچارے کو ایک لفظ بھی نہیں آتا۔ تو یہ سارا بوجھ کس پر پڑے گا؟ یہ سرپرستوں پر پڑے گا، یاد رکھو، سرپرستوں پر۔ اس لیے آپ نے یہ کرنا ہے، حضرات اساتذہ کرام سے مل کر، مولانا سے مل کر ایسی ترتیب بناؤ کہ یہ بچے آپ کے جو حفظ جیسی دولت ان کو ملی ہے یہ ضائع نہ ہو جائے، تاکہ یہ پھر مستقل پڑھتے رہیں، کچھ نہ کچھ وقت مدرسے میں دیتے رہیں۔ دوسری تعلیم کے ہم مخالف نہیں ہیں، سکولوں پڑھاؤ، کالجوں میں پڑھاؤ، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، لیکن حفظ جیسی دولت جب نصیب ہوئی ہے نا جی، اس کو بھلانا نہیں چاہیے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور اس کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم نے الحمدللہ اس کے انتظام کیا ہے کئی جگہ پر، ہمارے جو ادارے ہیں ان میں ہم اسی چیز کا التزام کرتے ہیں
کہ بچے جو پڑھ کے جاتے ہیں وہ پھر مستقل آتے رہتے ہیں، منزل پڑھتے رہتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے ایک حافظ ایک دن میں 5 سپارے بھی سناتا ہے، پھر 10 سپارے ایک دن میں سناتا ہے۔ پھر ہمارے قاری صاحب یہ بھی کرتے ہیں، جس نے حفظ مکمل کر لیا اس کی منزل پختہ ہو گئی، پھر اس کے والد کو یا چچا کو یا جو بھی سرپرست ہے اس کو بلاتے ہیں، اور اس دن قاری صاحب اپنی ساری کلاس کا کسی اور کے حوالے کر کے فجر کی نماز کے ساتھ اس حافظ طالب علم کو پاس بٹھاتے ہیں، اس کے والد کو بٹھاتے ہیں، اور پھر اس بچے سے زبانی سنتے ہیں، زبانی، اور وہ بچہ الحمدللہ ظہر تک یا ظہر کے بعد پورا قرآن و مجید زبانی سنا دیتا ہے۔ پھر قاری صاحب کہتے ہیں ہاں الحمدللہ اب اس کا قرآن پختہ ہو گیا، بغیر غلطی کے، بغیر اٹکن کے، پورا الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن ایک دن میں سناتا ہے۔ پھر جا کر کے اس کی منزل پختہ ہوتی ہے، مگر پھر بھی اس کو آرڈر ہوتا ہے کہ تم روزانہ آ کے 5 سپارے 6 سپارے 5 سپارے تم نے ضرور سنانے ہیں۔ تو یہ میں عرض کروں گا، اتنی بڑی محنت ہو جاتی ہے بھائی، اتنا یہ معمولی بات نہیں ہے، قرآن حفظ کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس کے لیے بھی ضرور یہ وہ رسا اور جو سرپرست ہیں نا، یہ ان کا ذمہ ہے کہ آپ حضرات اساتذہ اکرام کے ساتھ اس سلسلے میں مشاورت کریں، اور بچوں کو قرآن و مجید جب تک صحیح اچھی طرح پختہ نہ ہو جائے اس وقت تک مدرسے کے ساتھ آپ تعلق ختم نہ کریں۔ اور اساتذہ اکرام بھی طلباء کے ساتھ ساتھ ان کے جو سرپرست ہیں ان کی بھی دستار بندی کیا کریں۔ ہم نے یہ بھی شروع کیا ہوا ہے حضرت، کیونکہ دیکھو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہیں نا علماء سے، البس والداہ تاجا من نور یوم القیامہ، حافظ کے ماں باپ کو قیامت کے دن اللہ نورانی تاج پہنائے گا۔ تو قیامت میں حافظ کے ماں باپ کی دستار بندی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نورانی تاج دستار بندی ہے نا جی۔ تو جب قیامت کے دن ہوگی تو دنیا میں بھی کرو بھائی۔ اس لیے ہم تو اکثر جگہ پر جو بچے ہوتے ہیں ان کا جو والد ہوتا ہے نا جی، اس کی بھی دستار بندی ساتھ کرتے ہیں۔ اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے باپ کو بھی یا سرپرست کو خیال ہوتا ہے یار آج میرے بچے کی دستار بندی ہے، ساتھ میری بھی دستار بندی ہے، میں بھی قرآن پڑھ لوں، کچھ یا تو حفظ کر لیتا ہے یا ناظرہ پڑھ لیتا ہے، یا کم از کم اس کو خیال ہوتا ہے۔ اور دوسرا، ہم تو اپنے ماحول کی بات کرتے ہیں جی، کہ جب وہ اس کو پتہ ہوتا ہے نا آج میری بھی دستار بندی ہونی ہے، تو کم از کم چہرے پر، اگلی گل سمجھو کم از کم وہ اپنا چہرہ کو تھوڑا سنت کے مطابق بنا لیتا ہے کہ بھائی بیٹا حافظ ہو گیا، بیٹے کی دستار بندی ہے، تو میں جب سب کے سامنے علماء کے سامنے جاؤں گا تو میرا چہرہ کوئی تھوڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھوڑی بہت تو چہرے پر ہونی چاہیے نا جی۔ تو اس لحاظ سے الحمدللہ ان کو بھی توفیق مل جاتی ہے۔ تو بیٹے ہوں، بچے ہوں، بنین ہوں، ان کے والد کی دستار بندی ادھر، اور اگر بنات ہوں تو ان کے سر پر دوپٹے گھر میں ہوتے ہیں، اور ان کی جو والدائیں ہوں، والدات، وہ گھر میں ہوں، اور ان کے سر پر بھی وہ مدرسۃ البنات میں ان کے سر پر بھی چادر رکھی جائے۔ یہ ایک میری عرض تھی، خواہش تھی، جو میں نے عرض کر دی ہے، بیان بھائی ہو نہیں سکتا، میں بھی تھکا ہوا ہوں، آپ حضرات بھی کافی تھک گئے، اتنی عرصے وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کام کی یہی 2-4 باتیں جو میں سمجھتا تھا میں نے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان ٹوٹے پھوٹے جملوں کو اللہ قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو بہت زیادہ ترقیات نصیب فرمائے۔ دعا کرنا حضرت، دعا کریں۔ حضرت دعا فرما جائیں۔
اکبر. دروشی پڑھ لو بھائی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ہم کیا ہے جو کوئی کام ہم سے ہوگا، جو کچھ بھی ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ تیرے کرم سے ہوگا. یا رب العالمین اس مجلس خیر و برکت کو بے انتہا شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ جتنے احباب تشریف لائے ہیں سب کی تشریف آوری کو باعث برکت باعث رحمت فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما. یا اللہ آپ ستار العیوب بھی ہیں، علام الغیوب بھی ہیں، غفار الذنوب بھی ہیں. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے وہ گناہ جو ہمیں یاد بھی نہیں ہیں، ظاہری باطنی، دن کے گناہ رات کے گناہ، یا اللہ آپ کے علم میں تو سب کچھ ہے. اے رحیم اور کریم اللہ آپ نے ہمیں اس دنیا میں رسوا نہیں کیا، اے اللہ آخرت میں بھی رسوا نہ فرما، اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلیں آسان فرما، نیکی تقوی نصیب فرما، رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. یا اللہ اس مدرسے کو باقی دینی مدارس کو اس سے زیادہ ترقیات نصیب فرما، کام کرنے والوں کو مزید ہمت اور اخلاص نصیب فرما. یا رب العالمین اس مدرسے کے ساتھ جو تعاون فرماتے ہیں سب کو رزق حلال میں برکت عطا فرما. یا رب العالمین جو مدرسے کے ساتھ کسی قسم کا بھی تعاون کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، یا اللہ سب کو دارین کی سعادت مندیاں نصیب فرما. یا اللہ کسی کو بھی اپنے دروازے رحمت سے محروم نہ فرما. حج بیت اللہ زیارت بیت الرسول مقبول سب کو نصیب فرما. بار بار کی حاضری نصیب فرما، بار بار کی حاضری نصیب فرما. یا رب العالمین ہمیں اپنے اسلاف اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین جتنے بیمار ہیں ظاہری باطنی ہر بیماری سے شفا عطا فرما. جو اہل ایمان مرد عورتیں دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کو جنت الفردوس نصیب فرما. یا رحیم اور کریم اللہ، اے رحیم اور کریم اللہ، اے رحیم اور کریم اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں پر رحم فرما. یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی دستگیری فرما. غزہ میں جو مسلمان بچے بچیاں چھوٹے بڑے شہید ہو گئے ان کے درجات بلند فرما. اسرائیل کو اور اس کے جتنے پشت پناہ ہیں یا اللہ سب کو نیست و نابود فرما، ان کو تباہ و برباد فرما. حق والوں کو غلبہ مبین نصیب فرما، مجاہدین کو غلبہ مبین نصیب فرما. یا رب العالمین جو تیرے راستے میں جس قسم کا بھی جہاد کر رہے ہیں یا اللہ ان کو کامیابیاں نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے وطن عزیز پاکستان کو داخلی خارجی فتنوں سے محفوظ فرما. شریعت مطہرہ کا نظام جاری ساری فرما. جو علماء دین کا کام کر رہے ہیں، سیاست میں ہیں، تبلیغ میں ہیں، جہاد میں ہیں، ذکر اذکار کی
محفلیں ہیں، خانقاہیں ہیں، مدارس ہیں، یا اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما، ترقیات نصیب فرما، نظر بد سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، ہر فتین کے فتنے سے محفوظ فرما یا رب العالمین۔ اس مدرسے میں جتنے احباب، جتنے علماء کرام، مشائخ جو بھی خدمت دین کر رہے ہیں یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما یا رب العالمین۔ سب کو دارین کی سعادت مندیاں نصیب فرما یا اللہ۔ جب تک زندہ رہیں تیری کتاب ورد زبان ہو، حدیث مصطفیٰ حرز جان ہو، جب دنیا سے رخصت ہو تو سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، سب کی زبانوں پہ جاری فرما کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وجمال عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله۔ بھائی احباب سے گزارش ہے وضو فرما لیں، یہ دائمہ آپ کے وضو خانہ ہے، انشاءاللہ